کاغذ قلم لے کر لکھ لیں، خود بھی یاد کریں، بچیوں کو اور بچوں کو بھی یاد کرا دیں۔ آج کل ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پہلے یہ کچھ شرم و حیا تھی، اب یہ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے یہ۔ اور یہ چیزیں خاص طور پر انہیں یاد کرنی ہیں جو امریکہ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، اسی طرح جنوں میں بھی۔ پھر جس طرح انسانوں میں آگے مسلمانوں میں فرقے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی فرقے ہیں، وہاں بھی دیوبندی، شیعہ، سنی، اس طرح جن بھی ہیں۔ تو اب آپ کو برے جنوں سے بچنا ہے تو میں آپ کو ٹیبلٹ میڈیسن اب دینے لگا ہوں، اب لکھتے جائیے، ساری استعمال کیجئے یا ان میں سے ایک ایک استعمال کر لیجیے۔ سب سے پہلا میڈیسن، پہلی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تم کو شیطان کی شرارت پریشان کرے تو اللہ کے ساتھ پناہ طلب کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس اعوذ نہیں کہنا، اعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح بھی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی، دوسری میڈیسن، جہاں سوتے ہیں وہاں ایک تو لکھی ہوئی آیت الکرسی سب سے پہلے لٹکا لیں۔ یہ یورپ والے جتنے، امریکہ والے جتنے، سب سے پہلے فور امیڈیٹلی جہاں آپ سوتے ہیں آپ کے سر کے اوپر، ٹانگ سر کے اوپر آیت الکرسی لی، اس لکھی ہوئی سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے بڑی، وہ سب سے پہلے وہ لٹکائیں۔ دوسرا، سونے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ صبح تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا، لو زیڈ سیکورٹی، بالکل بیڈ کے پاس۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ فرشتے شریعت کے پردے کو کراس نہیں کرتے۔ ہاں، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو جن کی شرارتوں سے بچائے گا۔ تیسری گولی لیجیے، تیسرا علاج، سورہ بقرہ کی تلاوت۔ آپ جب بھی نیا گھر لیں یا پرانے کسی گھر میں شفٹ ہوں تو ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، پانی کی باٹل آپ نے سامنے رکھ لینی ہے اور خود پڑھا کرو۔ آپ دوسروں کو بلا لیتے ہو یا ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے ہو، ایسا مت کیا کرو، اثر کم ہو جاتا ہے۔ خود پڑھو۔ کتنے دن لگ جائیں گے؟ 10 دن لگنے دو، لگنے دو، گھر تو بچ جائے گا نا جنوں سے۔ سامنے پانی رکھ لو، سورۃ البقرہ شروع کر دو۔ ترمذی شریف میں لکھا ہے، آپ سنتے جانا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اور وہ جو پانی سامنے رکھا ہوا تھا، اب اس کو آپ کیا کرنا ہے کہ وہ جو اسپرے والی باٹل ہوتی ہے نا، اس کے اندر ڈالیں، تو یوں ہر کونے میں، خاص طور پہ جہاں آپ نے سونا ہے ہر کونے میں تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں، یا جو دروازے ہیں۔ اب ایک اور میڈیسن لیجیے جنوں سے بچنے کے لیے، کلمہ شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، کنز الاموال، کتابیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ جو پڑھے گا شام کو تو صبح تک، صبح کو پڑھے گا تو شام تک، شیطان سے محفوظ۔ اب میں یہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جن لوگوں کو یہ ہے اور جو بچنا چاہتے ہیں، اور آئندہ یہ اور آزاد ہوں گے اور تنگ کریں گے آپ کو۔ تو یہ ساری میڈیسنز، ساری ٹیبلٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ معوذتین کے ذریعے سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوں گے آپ، اور جو کلام ہوگا۔ لیکن جب معوذتین کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کہتے ہیں اسے۔ یہ جب نازل ہوئی تو پھر آپ یہی پڑھتے تھے۔ تو نظر بد شیطان کا تیر ہے اور جن وہ بھی، تو دونوں سے بچنے کے لیے اب اس کا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ٹیبلٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے نا، فوڈ سے پہلے، فوڈ کے بعد، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، تو طریقہ بھی ہوتا ہے چیز کا۔ اب طریقہ سن لیجئے، جب آپ اپنے بستر پر چلے گئے، یہ تو سب لوگ عادت بنا لو کہ بغیر وضو کے تو سونا ہی نہیں چاہیے۔ دان تو صاف کرتے ہی ہیں آپ لوگ، تو وضو بھی کر لیجئے، نیند بڑی خوبصورت آئی۔ اب آپ نے جب یوں بیٹھے، آپ نے دونوں سورہ پڑھنی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پھونک مار دی، یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ہاتھ آپ کا چلے گا پاؤں تک آپ کا ہاتھ، اس کے بعد آپ آرام سے سو جائیں۔ تو اب شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، جن آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ بارہ کپڑے بھی اوپر سے یوں کپڑا اتار دیتا ہے، کچھ ٹنگڑے ہوتے نا بلا وجہ شرارتیں کرتے تھے، پنگے لیتے رہتے۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات سے علاج، جو شخص پہلے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار ہو گیا،
اب آگے آپ نے سورۃ الحشر کی 3 آیات آخری پڑھنی. کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سن لیا آپ نے؟ تو یہ پڑھ کر، یہ جب آپ نے رات کو پڑھ لی، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس کمرے کو گھیر لیں گے. ایک جگہ میں نے 70,000 پڑھے ہیں. اس سے بڑی سیکیورٹی کہاں ہوگی جناب؟ تو یہ 3 آیات پڑھیں، پورا کمرہ گھیر لیا فرشتوں نے. صبح تک یہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر صبح کو پڑھا ہے تو شام تک یہ کریں گے. جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ جب آفس میں جاتے ہیں یہ پڑھ کے نکل جائیں. فرشتے 70,000 جس کی زیڈ پلس سیکیورٹی جناب. سورۃ الاخلاص، اور پھر ایک اور ٹیبلٹ لیجیے، ایک اور علاج، ایک اور میڈیسن. سورۃ الاخلاص سے بچاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں جو کوئی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے، بات کسی سے نہیں کی، فوراً 10 مرتبہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 مرتبہ. اللہ اس کی دنیاوی تکالیف اور شیاطین سے حفاظت فرمائے گا. جناب آپ کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. زبردست علاج دے دیے. تو اب آپ نے بچوں کو یہ یاد کرا دینی ہے. اور دجال جو شیاطین کا سردار ہوگا، اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کروا دیں. میں نے تو اپنے مدرسے میں بھی شروع کروا دی ہے، گھر بھی بول دیا، اسے پڑھی خود بھی میں پڑھ رہا ہوں. وہ جو شیطانوں کا سردار، سارے شیطان اس کی پیروی کریں گے، ابلیس بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو وہ 10 آیات ہوا. مسلمانوں اور کیا چاہیے یار آپ کو؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، پھر بھاگتے ہو فراڈیے دھوکے بازوں کے پیچھے. باوضو رہو، نماز پڑھو، سمجھ آ گئی آپ کو، اور یہ قرآن پڑھو. جن آپ سے طاقتور نہیں ہیں. جنوں کو قابو کرنے کے بجائے اتنا ٹائم خود کو خدا تعالیٰ کے سامنے جھکانے میں لگا دو. یہ ساری چیزیں تمہارے انڈر ہیں. تو یہ مسلمان جن جو ہیں، جب کوئی بڑا عالم دین، بڑا صوفی، ولی کامل جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ روتے ہیں. مولا علی شیر خدا کی وفات پہ یہ روئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یہ روئے تھے. احکام المرجان فی احکام الجان صفحہ 190 پہ لکھا ہوا، عربی میں یہ کتاب ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات پہ جن روئے ہیں. تو مسلمانوں، جس طرح آپ کا حساب ہے ویسے ہی جنوں کا حساب ہے. کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برے جنوں سے محفوظ فرمائے اور برے انسانوں سے بھی محفوظ فرمائے. الفاتحہ. اور یہ فاتحہ ان جنوں کے لیے ہے کہ جن جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، حضور پر ایمان لائے تھے، اور جو آج تک ایمان پہ ہیں.